بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے شاہ آبادی کی نورانی کتاب سے یہ نوٹ سن رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد تھے۔ برزخ پہ ایک پہلا کلپ ہو چکا ہے، یہ دوسرا کہ برزخ میں جو انسان کو اقتدار ملے گا وہ اس کی روح کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہوگا۔ انسان ہمیشہ کمال مطلق کے پیچھے ہے، لیکن علم کم ہونے کی وجہ سے، معرفت کم ہونے کی وجہ سے کبھی انسان پیسے کو کمال مطلق یعنی سب سے بڑا کمال انسان چاہتا ہے، معراج کمال کی چاہتا ہے، تو کبھی انسان جو ہے وہ پیسے کو کمال مطلق سمجھتا ہے، کبھی اقتدار کو، کبھی شہرت کو، کبھی حیوانی لذتوں کو۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کمال مطلق کی جو ابتدا ہے وہ ہے کہ انسان عالم برزخ تک پہنچ جائے اور انسان عالم برزخ کو دیکھ سکے، یہ مقام یقین ہے اور یہ کمال مطلق ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن ہم کوشش نہیں کرتے کیونکہ معرفت نہیں ہے کہ کمال حقیقی ہے کہ انسان عالم برزخ کو دیکھ لے، جہاں ہمیشہ ابدی زندگی ہے، ملین سال جہاں ہمیں رہنا ہے، اس مقام کو دیکھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ لہذا برزخ جو ہے اس میں اقتدار آغا صاحب فرماتے روح کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہوگا۔ اب کمال روح کیا ہے؟ کمال روح یہی تکامل عقلی ہے۔ جب عقل کمال پہ پہنچتا ہے تو انسان فانی چیزوں کی محبت ختم کر دیتا ہے اور اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو ابدی ہے، کبھی اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ عقل کو کمال تب ملتا ہے جب از نظری اور عملی، یعنی ایک ہم نے چیز سنی کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ ہمیں عقل نظری ملی۔ ہر مستحب کام سے عقل کی پرواز ہوتی ہے، عقل کو تقویت ہوتی ہے، لیکن اگر عمل نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ صرف عقل نظری رہے گی۔ اب جب اسے کمال ہوتا ہے اس قدر انسان کو قدرت طاقت ملتی ہے۔ فرمایا جس قدر عقل نظری عملی کامل ہوں گے، یعنی علم و عمل، انسان عالم بھی ہو با عمل بھی ہو، اس قدر روح کی اقتدار کبھی ہوگی اور ارادہ مشیت میں طاقت ہوگی، یعنی ارادہ انسان کا مضبوط ہوگا۔ در حقیقت اس وقت انسان عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے، وہاں سے ارتباط لے سکتا ہے، اپنی جگہ کو قبر میں دیکھ سکتا ہے کہ اس کی جگہ کیسی ہے، بہشت ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جب انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کا مظہر ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب عقل کامل ہو، بلکہ کہہ سکتے ہیں بہت سارے انبیاء اولیاء کے جو معجزات ہوتے تھے وہ عالم برزخ پر اقتدار کی وجہ سے، جس طرح معصوم امام علیہ السلام کا واقعہ، کسی کا باپ مر گیا اور کیونکہ وہ دشمن اہل بیت تھا، وہ اس کا بیٹا مومن ہو گیا تھا تو اس نے جو رقم تھی میراث اس کو نہیں دی، چھپا کے رکھی تھی، تو امام پاک نے معجزے سے عالم برزخ سے اسے زندہ کیا، اور عالم برزخ میں وہ دیکھا وہ پورے آگ میں جل رہا تھا، اور پھر اس کے بیٹے نے پوچھا کہ وہ جو میری میراث ہے، کیونکہ آپ دشمن اہل بیت تھے، وہ کہاں رکھی ہے؟ اس نے بتایا۔ تو آپ نے دیکھا یہ اولیاء خدا کے معجزے بھی جو ہیں عالم برزخ پر اقتدار کی وجہ سے ہے۔ اب یہ دوسرا نقطہ جو بہت اہم بتا رہے ہیں کہ کائنات کا جو نظام ہے یہ کس کتابیں ہے؟ مشیت و ارادے پروردگار کتابیں۔ پوری کائنات کا نظام، جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، سورج نکل رہا ہے، چاند ڈوب رہا ہے، یہ مشیت ارادے پروردگار کے تابع ہے۔ اچھا، اب مشیت خدا، مشیت و ارادے خدا کا تعلق جو ہے اس کو اگر سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ اسماء و صفات پروردگار کو سمجھنا ہے کہ اسماء صفات یعنی در حقیقت پوری کائنات پہ جو حکومت ہے وہ اسماء پروردگار کی ہے۔ مشیت کا تعلق اسماء پروردگار سے، جیسا پروردگار رحمان ہے تو اس اسم رحمان کی وجہ سے کافر کو بھی غذا دے رہا ہے، کافر کو بھی پانی دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا اسم رحیم ہے تو جو اسم رحیم ہے وہاں خصوصی نعمت مومنین کے لیے ہے۔
تو اب فرماتے ہیں جب اسماء و صفات پروردگار کسی شے کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ چیز مشیت پروردگار میں آتی ہے. اب اگر انسان چاہتا ہے کہ کائنات کے نظام کو سمجھے اور عالم برزخ تک پہنچے تو اسماء پروردگار کا خود کو مظہر بنانا پڑے گا. جیسے اس میں رحمان ہے تو اب ہم دیکھیں ہم نے کتنا رحم کیا ہے مخلوق خدا پر. جب ہم اس میں رحمان و رحیم کے مظہر بنیں گے، لوگوں پہ رحم کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں پر رحم کھائیں گے، فقیروں پہ رحم کھائیں گے، تو پھر اس اسم کے مظہر بنیں گے. جب اس اسم کے مظہر بنیں گے تو اب ہمارا اقتدار آہستہ آہستہ عالم برزخ کی طرف بڑھے گا، بلکہ اس کائنات پر بھی اولیاء خدا جو کرامات دکھاتے ہیں، کہ جیسے مشہور واقعہ ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کہ جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا مگر وہ عرفان کی بلند منزل پر تھے تو نماز کا وقت ہوا تو ڈرائیور سے کہا کہ بس روک دو. کہا کہ قبلہ یہاں پہ پانی نہیں ہے کہ ہم خود انتظام کریں گے، اور زمین پہ ہاتھ مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. یہ کیا ہے؟ اسماء پروردگار کا جب انسان مظہر بنے اور جب انسان 100% خدا کا مطیع و فرما بردار بنے تو زمین بھی اطاعت کرتی ہے، اور یہیں سے معجزات شروع ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ ایک فضائل کا نقطہ ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ کے پاس علم باطنی تھا، وہ وصی نبی بنا. اب وصی نبی بننے کے لیے، خلیفت اور رسول بننے کے لیے لازم ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی بھی ہو. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا وصی بھی وہی ہوگا جس کے پاس علم باطنی ہو. اب یہ برزخی پر ایک اور نقطہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اولیاء خدا کی حکومت عالم برزخ پر ہے. امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو امام حسین کا برزخی ہاتھ کوفے اور شام کی درمیان جتنی دیواریں تھیں ان پہ لکھ رہا تھا مولا کا ہاتھ کہ جس نے بھی حسین پاک کو قتل کیا ہے وہ امام حسین کے دادا کی شفاعت سے قیامت کے دن محروم ہے. دیکھیے یہ اقتدار ہے اولیاء خدا کا اس دنیا پر بھی اور عالم برزخ پر. اور امام حسین پاک کا جو سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، یہ دلیل یہ ہے کہ انسان اللہ کے ولی کو نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ کے ولی کی حکومت ملک و ملکوت یعنی اس عالم مادہ پر بھی ہے، عالم طبیعت پر بھی ہے اور عالم برزخ پر بھی ہے. لہذا ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم عالم برزخ کو دیکھیں، جبکہ یہ 1,00,000 سال کا سفر ہے، بلکہ 10 لاکھ روایت میں ہے. لیکن اگر شوق پیدا کریں، جیسے پیسہ حاصل کرنے کا انسان کو شوق ہے، بڑی ڈگریاں لینے کا، مشہور ہونے کا، مادی یہ سب فانی چیزیں بیکار ہیں. اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. اگر انسان چند گھنٹے جو ہے دے، جو پہلی قسط میں بتایا گیا عالم برزخ تک پہنچنے کے لیے 7 اعضاء کا پاک ہونا، خصوصاً قوے خیال پہ کنٹرول کرنا، وہ آیت جو 3 آیتیں مولا علی نے بتلائی ہیں سورہ اعراف کی 54، 55، 56 اور ایک طولانی سجدہ صبح شام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین، 7 اعضاء کا پاک اور مسبحات 6 سورہ کی تلاوت، یہ انسان کو عالم برزخ کی سیر کرانے کے لائق بناتی ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے.